جی تو ناظرین چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج بات کریں گے پاکستان کے بڑے ہی مشہور شاعر ساگر صدیقی کی۔ ساگر صدیقی کے والد نے ساگر کی پسند کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا تھا کہ ہم خاندانی لوگ ہیں، کسی تندور والے کی بیٹی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتے۔ غصے میں اس لڑکی کے گھر والوں نے لڑکی کی شادی پنجاب کے ایک ضلع حافظ آباد میں کر دی، جو کامیاب نہ ہوئی، لیکن ساگر اپنے گھر کی تمام آسائش و آرام چھوڑ کر لاہور رہنے لگا۔ جب اس کی محبوبہ کو پتہ چلا کہ ساگر داتا دربار میں ہے تو وہ داتا دربار آ گئی۔ کافی تلاش کے بعد آخرکار تاش کھیلتے ہوئے ایک نشئیوں کے جھرمٹ میں ساگر مل ہی گیا۔ اس نے ساگر کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا اور یہ بھی بتایا کہ مجھے میرے خاوند نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور ہماری داستان محبت سن کر مجھے طلاق دے دی ہے۔ اب اگر تم چاہو تو مجھے اپنا لو۔ ساگر نے کہا، بندہ پرور کوئی خیرات نہیں، ہم وفاؤں کا صلہ مانگتے ہیں۔ غربت، ڈپریشن، ٹینشن کی وجہ سے ساگر صدیقی کے آخری چند سال نشے میں گزرے اور وہ بھیک مانگ کر گزارا کیا کرتے تھے۔ گلیوں میں فٹ پاتھ پر سویا کرتے تھے، لیکن اس وقت بھی انہوں نے شاعری لکھنا نہ چھوڑی۔ کچھ شعر ان کے عرض کروں گا۔ میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں ساگر کو خدا یاد نہیں۔ کہتے ہیں کہ جب جنرل ایوب خان صاحب پاکستان کے صدر تھے تو ان دنوں جنرل ایوب خان صاحب کو بھارت میں ایک مشاعرے میں مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا۔ جب مشاعرہ سٹارٹ ہوا تو ایک شاعر نے ایک درد بری غزل سے اپنی شاعری کا آغاز کیا۔ جب وہ شاعری کر کے فارغ ہوا تو جنرل صاحب اس شاعر کو کہتے ہیں کہ محترم، جو غزل آپ نے سٹارٹ میں پڑھی تھی بہت ہی درد بری غزل تھی، یقیناً کسی نے خون کے آنسوؤں سے لکھی ہوگی، اور داد دیتے ہوئے کہا کہ مجھے بہت پسند آئی۔ تو وہ شاعر بولے، جناب عالی، اس سے بڑی آپ کے لیے خوشخبری اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس غزل کا خالق، اس کو لکھنے والا لکھاری یعنی شاعر آپ کے ملک پاکستان سے ہے۔ جب جنرل صاحب نے یہ بات سنی تو آپ دھنگ رہ گئے، اتنا بڑا ہیرا میرے ملک کے اندر اور مجھے پتا ہی نہیں۔ جب آپ نے اس شاعر سے اس کی غزل کے لکھاری یعنی شاعر کا نام پوچھا تو اس نے کہا، جناب عالی، اس درد بھرے شاعر کو ساگر صدیقی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب جنرل صاحب پاکستان واپس آئے اور ساگر صدیقی صاحب کا پتہ کیا تو کسی نے بتایا کہ جناب اعلیٰ وہ لاہور داتا صاحب کے قریب رہتے ہیں۔ تو جنرل صاحب نے اس وقت اپنے چند خاص آدمیوں پر مشتمل وفد تحائف کے ساتھ لاہور بھیجا اور ان کو کہا کہ ساگر صدیقی صاحب کو بڑی عزت و تکریم کے ساتھ میرے پاس لاؤ اور کہنا کہ جنرل ایوب خان صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جب وہ بھیجا ہوا وفد لاہور پہنچا تو انہوں نے اپنا تعارف نہ کرواتے ہوئے داتا دربار کے سامنے کھڑے چند لوگوں سے شاعر ساگر صدیقی کی رہائش گاہ کے متعلق پوچھا۔ تو ان کھڑے چند لوگوں نے طنزیہ لہجوں کے ساتھ ہنستے ہوئے کہا، کیسی رہائش، کون سا شاعر، ارے آپ اس چرسی اور بھنگی آدمی سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ اور پھر کھڑے ان چند لوگوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ دیکھیں سامنے پڑا ہے چرسیوں اور بھنگیوں کے جھرمٹ میں۔ جب وہ جنرل ایوب خان صاحب کا بھیجا ہوا وفد ساگر صدیقی صاحب کے پاس گیا اور ان کو جنرل صاحب کا پیغام دیا تو ساگر صدیقی صاحب کہنے لگے، جاؤ ان سے کہہ دو کہ ساگر کی کسی کے ساتھ نہیں بنتی، اس لیے ساگر کسی سے نہیں ملتا۔ جب ساگر صدیقی نے یہ بات کہی تو بشمول ساگر نشے میں مست وہاں موجود ہر نشئی ایک زوردار قہقہے کے ساتھ کچھ دیر کے لیے زندگی کے دیے ہوئے غموں کو بھول گیا۔ بہرحال بے پناہ فرار ترلوں کے باوجود وہ وفد واپس چلا گیا اور سارے احوال و حالات سے جنرل صاحب کو آگاہ کیا۔ کہتے ہیں کہ جنرل ایوب خان صاحب پھر خود ساگر صدیقی سے ملنے لاہور آئے اور جب ان کا سامنا ساگر صدیقی صاحب سے ہوا تو ساگر صدیقی صاحب کی حالت زار دیکھ کر جنرل صاحب کی آنکھوں میں آنسوؤں کی ایک نہ رکنے والی جھڑی لگ گئی اور پھر انہوں نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے غم سے چور اور نشے میں مست ساگر صدیقی سے جب مصافحہ کرنا چاہا تو ساگر صدیقی صاحب نے یہ کہتے ہوئے ان سے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا کہ جس عہد میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔